اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر فلما ودعتها قالت ربی انی ودعتها انثى واللہ اعلم بما ودعت وليس الذکر کالانثى وإنی سمیتها مریم وإنی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 36 ہم نے تلاوت کی ہے، ایک آیت، اور سورہ آل عمران ہے اور ترجمہ احمد رضا کا ہے۔ پھر جب اسے جنا بولی، اے رب میرے، یہ تو میں نے لڑکی جنی اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ یہ ترجمہ احمد رضا کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات کس نے کہی تھی؟ یہ بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے تلاوت کی تھی یہ آیتیں ما فی بطنی محررن، تو اس میں کیا بات تھی؟ اس میں بات یہ تھی کہ بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ نے جب وہ حمل محسوس کیا، جس کو ہم کہتے ہیں پریگننسی، ٹھیک ہے، جب انہوں کو یہ فیل ہوا کہ وہ پریگننٹ ہیں، تو پھر انہوں نے یہ یعنی اپنی کہتے ہیں ابدیت اور نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، کہ اگر جو بچہ ہے میرے شکم میں، کہ میں اس کے لیے یعنی منت مانتی ہوں آپ کی طرف، یعنی نظر مانتی ہوں آپ کی، کہ اس سے میں اپنی خدمت یا گھر کا کام کاج نہیں کرواؤں گی، اسے میں کیا کروں گی؟ میں اسے اس سے آزاد کر دوں گی۔ کہا نا کہ اس کو میں محررن، اس کو میں آزاد کر دوں گی۔ کس سے آزاد کریں گی؟ اپنے کام کاج سے، اپنی خدمت سے، اپنے گھر کی خدمت سے اس کو میں فری رکھوں گی، بالکل، ٹھیک ہے۔ فری رکھنے کی کیا وجہ ہوگی؟ اس لیے کہ وہ نظر مان لی کہ وہ خدمت کرے گی اللہ تعالیٰ، وہ خدمت کرے، وہ بچہ یعنی خدمت کرے اللہ کے دین، اللہ کے گھر کی، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیے کہ وہ دنیا کے سارے بندھنوں سے آزاد ہو کر، ٹھیک ہے، سارے وہ تفکرات سے آزاد ہو کر زندگی بھر آپ کے گھر بیت المقدس کی یعنی خدمت میں یعنی وہ بچہ مصروف رہے۔ تو مالک میری اس نظر کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت عطا فرما، یہ انہوں نے دعا مانگی تھی۔ اور بے شک مالک تو میرے دل کی پکار کو سننے والا اور میرے جذبات کو جاننے والا ہے، جو میرے دل کے یعنی جذبات ہیں، جو میرا اخلاص ہے، اس کو سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ مالک ہے۔ انہوں نے عرضی پیش کی تھی نا، انک انت السمیع العلیم۔ تو پھر جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو ان کو امید کیا تھی؟ کہ آپ یہ دیکھیے کہ خدمت کے لیے موضوع کون ہوتا ہے؟ بیٹا زیادہ موضوع ہوتا ہے نا، کہ آپ ظاہر ہے کہ جب اسے آپ اپنے گھر سے باہر یعنی مسجد میں رہنے کی خدمت اس کے سپرد کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ بیٹا ہی بہتر ہے نا۔ بیٹی تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری کمزوریاں اس کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں کہ جو اس کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، جبکہ بیٹے کے لیے یہ معاملات نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ امید رکھی تھی کہ یعنی ان کے ہاں بیٹا ہوگا۔ تو بی بی مریم کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ اے میرے رب، میرے گھر میں تو یعنی بچی پیدا ہوئی ہے، تو میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ حالانکہ اللہ کو خوب معلوم تھا، ٹھیک ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے یہاں فرمایا واللہ اعلم، ٹھیک ہے، اور اللہ کو خوب معلوم ہے۔ یہاں پر ترجمہ ہے اور اللہ کو خوب معلوم ہے، اور یہ واو اگر آپ حالیہ بنائیں تو اس کا ترجمہ ہوگا اور حالانکہ اللہ کو خوب معلوم ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ کو خوب معلوم ہے، اس بات کا اللہ کو خوب علم ہے، یعنی جو کچھ انہوں نے جنم دیا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ ان کے گھر میں جس کی پیدائش ہوئی ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، ٹھیک ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، تو اور نظر کے لیے یعنی منت کے لیے ان کے یعنی ظاہر ہے جو بات تھی وہ بالکل ان کے لیے مناسب اور موضوع بات انہوں نے کی کہ یعنی نظر پوری کرنے کے لیے بیٹا جو ہے وہ ظاہر ہے بہتر ہے۔
کیونکہ بیٹی تو وہ ناتواں ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو بچیاں، لڑکیاں، عورتیں نہیں کر سکتی، لیکن مرد اسے بخوبی بہت آسانی کے ساتھ انجام دے لیتے ہیں۔ کلام کے اسلوب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی بی مریم کی والدہ کو اس بات کا یعنی ان کا یہ بھروسہ تھا یا ان کو یہ امید تھی کہ بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی انسان ایسی امید اللہ سے، اپنے رب سے لگا لیتا ہے کہ بھائی بیٹا ہوگا، اسی امید پر انہوں نے یہ باتیں کی، کیونکہ بظاہر ان کی گفتگو سے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ جب بیٹی ہوئی تو پھر ان کو ایک تعجب ہوا کہ اب منت کیسے پوری ہوگی۔ اسی انداز سے، اسی حوالے سے گفتگو کا اسلوب یہاں پر ذکر ہے۔ دیکھیے پیر صاحب کا ترجمہ ضیاء القرآن میں وہ فرماتے ہیں کہ پھر جب اس نے جنا اسے تو حیرت و حسرت سے بولی۔ یہاں پر انہوں نے حیرت اور حسرت کا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے تعجب والے انداز میں، کہ جیسے ہم بھی کبھی تعجب سے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے اس انداز سے اپنی جو گزارشات ہوتی ہیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، کہ جیسے کہ مطلب ایک اپنا انداز ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں اپنی گزارشات۔ تو یہاں پر انہوں نے ترجمہ کیا ہے، بریکٹ میں لکھ دیا ہے حسرت اور حیرت اور حسرت۔ تو یہاں پر آپ یہ سمجھیے کہ تعجب ہوا ان کو، تعجب والے انداز میں انہوں نے فرمایا کہ میرے گھر تو بچی پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اسی انداز میں آپ نے یہ کلام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ جو کچھ ان کے ہاں جو پیدائش ہوئی ہے اللہ کو معلوم ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو دیکھیے ذکر فرمایا، یہ بہت اہم بات ہے کہ اس پر غور کیجئے کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یہاں کلام کیا ہے؟ جو بی بی مریم کے والدہ کے ذہن میں ایک لڑکے کا ایک تصور تھا، اللہ نے فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لڑکا جو مانگا انہوں نے، حضرت عمران کی زوج نے مانگا، جو ان کے ذہن میں تھا، اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا۔ تصور کیجئے اللہ، اب آپ یہاں ذرا دیکھیے کہ اللہ نے جو بچی ان کو دی ہے، وہ جو بیٹا ان کے ذہن میں تھا، جس بیٹے کے لیے انہوں نے منت مانی تھی، جو انہوں نے اپنے ذہن بنایا ہوا تھا، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بچی آپ کو دی گئی ہے، بیٹا اس کے مقابلے کا نہیں ہے، وہ جو آپ کے ذہن میں بیٹا تھا۔ الذکر کالانثیٰ، اس میں جو الف لام ہے وہ عہد ذہنی کا ہے، یہ بیچ میں کلام اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور آگے پیچھے اوپر نیچے جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ بی بی مریم کی والدہ ہی کا یہاں پر جو ذکر ہے وہی مذکور ہے۔ خیر، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بچی ہوئی ہے، اس کی ولادت پر کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی قسم کی کوئی تردد کی یا تعجب کی ضرورت نہیں ہے، یہ مقام افسوس نہیں ہے۔ جس لڑکے کی آرزو آپ کو تھی، بی بی مریم کی والدہ کو، جن کو حنا کے نام سے کہا جاتا ہے، کہ جس کی آرزو آپ نے کی تھی، وہ اس بچی کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ بچی جو ہے، جو آپ کو دی گئی ہے، جو آپ کو بیٹی دی گئی ہے، یہ بیٹی جو ہے ان کی اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں ایسا بچہ عطا کرے گا، یہ سمجھیے کہ برکت اور رحمت اور ہدایت کے جو کرنیں پھوٹیں گی، وہ تو ایک عالم کو منور کر دیں گی۔ بی بی مریم کی فضیلت کے بارے میں احادیث میں بھی ذکر ہے، بخاری وغیرہ نے نقل کیا ہے، اور خود قرآن میں دیکھیں ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تم نے جس لڑکے کے حصول کی دعا کی تھی وہ اس مرتبے کا نہیں ہے جس پائے کی آپ کو بیٹی ملی ہے۔ تو ان کا مقام و مرتبہ بی بی مریم کا اللہ نے بہت بڑھایا، بہت مرتبہ عطا کیا، اور ان کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر بی بی مریم کی والدہ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور بتایا کہ اے اللہ، میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے، ان کا نام وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریمہ ہے، مریم، ان کا نام اللہ تعالیٰ سے بتایا کہ اے اللہ، میں نے ان کا نام مریم رکھ دیا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ مریم کا معنی واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے،
مریم کا معنی لکھا ہے کہ عبادت کرنے والی، ٹھیک ہے، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والی، اور اللہ کے سامنے عاجزی اور خشوع و خضوع کرنے والی۔ اور نام پر ابھی ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی آپ پہلے یہ دیکھیے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کیا کہا بی بی مریم کی والدہ نے؟ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کیسے خوبصورت دعا دی انہوں نے، اور کتنے خوبصورت انداز سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا۔ ہم لوگ اتنا شعور ہی نہیں رکھتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو مقام نبوت بھی نہیں جانتے، ہم الوہیت بھی نہیں جانتے، ربوبیت بھی نہیں جانتے، ہم تو جس کو جو چاہتے ہیں اس کو وہ عہدہ دے دیتے ہیں، ہمارے اندر اتنا شعور ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بی بی مریم کی جو والدہ تھیں، کتنا زبردست ان کے پاس علم تھا، کتنا ان کے پاس شعور تھا، کتنی قابلیت تھی ان کے پاس۔ ہمارے لیے مقام غور ہے۔ ہم تو یوں ہی کہہ دیتے ہیں نا، عورتیں ایسی، لڑکیاں ایسی، بچیاں ایسی، ہم تو یوں ہی کہہ دیتے ہیں باتیں۔ اصل بات یہ نہیں ہوتی، اصل بات ہوتی ہے تعلیم کی۔ یہ وہ خواتین ہیں کہ ہمارے زمانے کے تو مردوں کو بھی یہ شعور نہیں ہے، ایسی یعنی یہ بیویاں گزری ہیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بتایا کہ اللہ میں نے اس کا نام تو مریم رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا۔ اب آپ دیکھیں کیسی زبردست پناہ میں دی، اپنی بیٹی بھی اور بیٹی کی اولاد کو بھی۔ اور پھر آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے کیسی ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور کیسی شرف قبولیت اللہ نے بخشا ان کی دعا کو۔ دعا کیا کی کہ ہم تو اور دنیاوی دعائیں دیتے ہیں نا، کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ دے، وہ دے، وہ دے، فلاں ڈھمکا، لیکن ان کی دعا دیکھیں کیسے زبردست، انہوں نے اللہ کی پناہ میں دیا اپنی بیٹی کو بھی، اور پھر فرمایا کہ اس کے آنے والے بچے کو بھی، جو اس کے ہاں میری بیٹی کے ہاں جو اولاد پیدا ہو اس کو بھی اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ہم آپ کو انشاءاللہ حدیث بھی سنائیں گے اور قرآن مجید کی آیت کی تشریح بھی بتائیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سیکھیں اور ہم بھی اپنی اولاد کو ایسی خوبصورت دعائیں دیا کریں۔ انہوں نے کہا اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، مالک کے پناہ میں دیتی ہوں۔ اب بی بی مریم کی جو والدہ ہیں ان کی دعا کی قبولیت کے بارے میں ذرا آپ کو حدیث شریف دکھاتے ہیں۔ دیکھیے 4548 ہے حدیث نمبر، اور یہ راوی ہیں حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مولود یولد الا والشیطان یمسہ حین یولد۔ دیکھیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے پیدا ہوتے ہی چھوتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مس کرتا ہے، جس سے وہ بچہ چلاتا ہے، روتا ہے، ٹھیک ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے، ٹھیک ہے، سوا مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام یا علیہم السلام، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یعنی کیا کہا؟ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا ہے، نہیں اس سے پہلے جو ترجمہ گزرا ہے وہ، یعنی یہ کلمہ حضرت مریم علیہم السلام کی ماں نے کہا تھا، اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور مریم اور عیسیٰ علیہم السلام کو شیطان کے ہاتھ لگانے سے بچا لیا۔ کیسی اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی ہے ہم اگلی آیت میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد جو ہم آیت تلاوت کریں گے اس میں پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ یہ حدیث ہے، میں نے آپ کو نمبر بھی دکھا دیا، بخاری شریف ہے، اور یہ کتاب التفسیر ہے، آپ کو اسی تفسیر میں مل جائے گی جو آیات تلاوت کی ہیں، ٹھیک ہے، سورہ آل عمران کی آپ تفسیر کھولیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گی حدیث شریف۔ اس کے علاوہ بھی امام بخاری نے یہاں بھی اس حدیث شریف کو ذکر کیا 3286 پر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہے بدء الخلق پہ، ٹھیک ہے، اس میں آپ مخلوق کی پیدائش کا بیان جو ہے اس میں بھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم یطعن الشیطان فی جنبہ باصبعیہ، ٹھیک ہے، باصبعیہ یعنی اصبع کہتے ہیں انگلی کو، ٹھیک ہے، اصابع اس کی جمع ہے، با لگا دیا تو یعنی اپنی انگلی کے ساتھ۔ حین یولد غیر عیسیٰ ابن مریم ذہب یطعن
فتعنا فی الحجاب. ٹھیک ہے. اس حدیث کو امام بخاری نے بہت سی جگہ ذکر فرمایا ہے. تو یہ فرمایا دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلو میں کچوکے لگاتا ہے، سوائے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہ جب انہیں وہ کچوکے لگانے گیا تو پردے پر لگا آیا. ٹھیک ہے. پردے پر یعنی جو جھلی ہوتی ہے نا اس پر ہاتھ لگاتا اس کا. ٹھیک ہے. یعنی اس کے اندر جو بچہ سیف ہے تو بچہ سیف ہے، اس کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکی. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی حرکت سے محفوظ رکھا. یعنی اللہ نے ان کی حفاظت کی، ان کو بچایا. اور یہ ان کی دعا کی برکت تھی جو ان کی والدہ نے دعا کی تھی. بی بی مریم کی والدہ نے اپنی بیٹی کے لیے بھی اور بیٹی کے بچے کے لیے بھی دعا کی. کیسی زبردست دعا کی. اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم سب بھی اس طرح کی دعائیں سیکھیں اور مانگا کریں. ایک حدیث شریف ہم آپ کو مسلم شریف سے بھی دکھا دیتے ہیں. حدیث نمبر 6133 اور یہاں پر یہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بچہ ایسا نہیں کہ جس کو شیطان کوچا نہ مارے، یعنی اس کو کچوکے نہ لگائے. ٹھیک ہے. وہ چلاتا ہے اس کے کوچے سے. ٹھیک ہے. جب وہ شیطان یعنی اس کو جو ہے یہ کہہ لیں کہ جب اس کو پن کرتا ہے یعنی تو بچہ چیختا ہے، روتا ہے، سوائے یا مگر بی بی مریم کا بچہ اور ان کی ماں مریم علیہ السلام. ٹھیک ہے. یہ ان دونوں یعنی بی بی مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں حضرات جو ہے ان کو شیطان کوچا نہ دے سکا. ان کو شیطان جو ہے وہ یعنی نہیں چھو سکا، مس نہیں کر سکا. ٹھیک ہے. اور عمران کی بیوی یعنی آپ فرمائیں کہ چاہو تو یہ نہیں یہ آیت پڑھ لو، اگر چاہو تم یہ آیت پڑھو جو بی بی مریم کی ماں یعنی عمران کی بیوی نے کہا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. چاہو تو تم یہ پڑھ کے دیکھ لو. میں پناہ میں دیتی ہوں اس بچے کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے. تو ہمارے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی دعائیں کریں جب ان کا نکاح ہو، ان کی شادی ہو اور وہ جب اپنے زوج کے پاس آنے کا ارادہ کریں تو اس طرح کی دعائیں کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعائیں سکھائی ہیں. یہ بخاری شریف ہے اور کتاب الدعوات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما یقول اذا اتی اہلہ. ٹھیک ہے. جب اپنے اہل کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو اس کا باب امام بخاری نے یہاں باندھا ہے. اور حدیث نمبر ہے 6388. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدہم اذا اراد ان یاتی اہلہ قال بسم اللہ جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. ایک چھوٹی سی دعا ہے. دیکھیے میں کتنی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، کتنے ایکٹر اور ایکٹرس کے ان کے نام یاد ہو جاتے ہیں، کتنے کھلاڑیوں کے نام یاد ہو جاتے ہیں، اور ہمیں نہیں معلوم کہ کیا کیا کتنے ملک اور شہر اور یہ اور وہ حکمران فلاں کون کہاں اس ملک کا کون حاکم ہے اور کیا ہے، کتنی ہسٹری یاد رکھ لیتے ہیں. کیا چھوٹی چھوٹی دعائیں نہیں یاد کر سکتے؟ یہ دعا یاد کیجئے. کیا دعا ہے؟ یہاں سے ہے بسم اللہ جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. بسم اللہ جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. چھوٹی سی دعا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان مردود سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے بچا جو تو ہمیں عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور جو کچھ تو ہمیں عطا فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ. تو اگر اس صحبت سے کوئی اولاد مقدر میں ہوگی تو شیطان اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو پچھلے ذکر جو ہے اس میں جو مذکور ہیں، پچھلے لوگوں کے جو بیانات یہاں مذکور ہیں، جو ان کی مناجات یہاں مذکور ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارا بھی ایمان اپنے مالک پر، اپنے رب پر پختہ ہو. ہمارے یہاں بہت سے لوگ پیر کے نام کر دیتے ہیں نا، یہ بچہ پیر کے نام ہے، یہ بچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہے، یہ بچہ فلاں کے نام ہے، یہ بچہ فلاں کے نام ہے. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی سے وابستہ رکھ، ہمارے بچے کو بھی اسی سے وابستہ رکھ جس سے ہم وابستہ ہیں. یا
جس مسلک سے ہم ہیں، جس نعوذ باللہ استغفر اللہ جس فرقے سے ہم ہیں، ہمارے بچوں کو بھی اسی فرقے میں رکھ، اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی شیطان سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی جہنم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اس راستے پہ چلائے جو اللہ کو پسند ہے، اس راستے کی توفیق دے جو اللہ کو پسند ہے، اس راستے کی توفیق دے جو دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس راستے کی توفیق دے جس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم چل کر کامیاب ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ آمین۔ ہمیں اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے، اسی لیے یہ ذکر یہاں پر بیان ہوئے ہیں، اس لیے یہ نہیں ذکر ہوئے کہ ہم جو ہے اس کو ایسے ہی میت پہ قرآن خوانی پڑھیں، قرآن خوانی کے لیے قرآن پڑھیں اور قرآن بند کر کے رکھ دیں، اس لیے نہیں ہے، اس لیے ہے کہ اپنی عملی زندگی میں اس کا نفاذ کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعائیں مانگنا چھوڑ دیں کہ ہمارے پیر کے طریقے پہ چلائیں، ہمیں زندگی بھر پیر کے اس پہ وابستہ رکھیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے جس کو پیر بنایا ہے وہ جنتی بھی ہے کہ نہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کا پیر ہدایت یافتہ ہے بھی کہ نہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کا پیر اللہ کی رحمت میں ہے یا اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہے۔ جب آپ کو جس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کی طرف اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو کیوں منسوب کر رہے ہو؟ جس بات کو اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا ہے، جس بات کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے، اس راستے کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ اس کی دعا کرنے سے آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ صرف اور صرف یہ شیطانی وہی اس کے جو ہے نا وہ ٹھیس لگاتا ہے، کچوکے لگاتا ہے اور ایسی تعلیمات دیتا ہے، ایسی تعلیمات شیطان دیتا ہے تاکہ جو ہے آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں، دنیا میں بھی ذلیل و خوار رہیں اور مرنے کے بعد قبر بھی تنگ و تاریک ہو، اور جب اٹھیں تو حسرت و ریاض کے ساتھ، محرومیوں کے ساتھ جہنم میں دھکیل دیے جائیں۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے، وہ تو وعدے کر کے آیا اللہ سے ہی۔ تو اللہ سے توبہ کریں، جلدی توبہ کریں۔ ہمیں حالات کا کچھ نہیں پتہ کہ حالات کتنی جلدی اور کیسے بدل جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ جلدی توبہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات سوئیں زلزلہ آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی وبا آ جائے، کوئی جراثیم، کوئی جرثومہ ایسا پیدا ہو جائے جو ہمیں مہلت ہی نہ دے۔ زلزلہ آ جائے، ایک ہی بلاک گر جائے سر پہ، سینے پہ، کافی ہے ہمارے لیے کام تمام کرنے کے لیے، یا اسی میں بند ہو جائیں، آہستہ دم گھٹ کے نکلتا رہے، ہمارے لیے کافی ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے پہلے جلدی توبہ کرو، موت کو دیکھنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے توبہ کرو اور اللہ والے بن جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم پیارے صحابہ کے طریقوں کو اختیار کر لو تاکہ نجات یافتہ بن جاؤ۔ یہ دیکھ لیجئے، میں آپ کو سورہ انعام دکھا دیتی ہوں، سورہ انعام ہے، آیت نمبر کیا ہے؟ 112 ہے، دیکھ لیجئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ احمد رضائی کا دیکھ لیجئے، آپ کسی اور کا نہ دیکھیے، اسی میں آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں، ہر نبی کے دشمن ہوتے ہیں، نبی کے ماننے والوں کے دشمن نہیں ہیں، ہر نبی کے ساتھ منافق ہوتے ہیں، نبی کے ماننے والوں کے ساتھ منافق نہیں ہیں آپ کے خیال میں؟ ہیں بالکل، قرآن گواہی دے رہا ہے، آدمیوں اور جنوں میں سے، آدمی میں بھی دشمن ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی دشمن ہوتے ہیں، کس کے؟ نبی کے بھی ہوتے ہیں اور نبی کے پیچھے چلنے والوں کے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب نبی کے ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کو نہیں چھوڑتے، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت ہوتی ہے، ہر وقت اللہ کی رحمت کے احاطے میں ہوتے ہیں نبی علیہ السلام، تو نبی کو امتیوں کی پھر کیا بات ہے؟ امتی تو پھر ویسے بھی کمزور لوگ ہیں، نبی کی شان اور ہے، امتی اور ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ بتائیے کہ جنوں میں سے اور شیطان کہ ان میں ایک دوسرے پر خفیہ ڈالتا ہے، خفیہ کیا ہے؟ یوحی یعنی وحی کو انہوں نے خفیہ بتایا ہے، وحی ڈالتا ہے، کون ڈالتا ہے؟ شیطان، یعنی انسان بھی وسوسے دیتا ہے اور ورغلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور شیطان بھی وحی ڈالتے ہیں، وحی یہ خفیہ جو ہے، اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے گا، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا منجد نکال کے، ٹھیک ہے؟ یا مصباح اللغت نکال کے دیکھ لیجئے گا، یوحی کا ترجمہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ شیطان وحی ڈالتا ہے، کہاں پہ؟ دل کے اندر ڈالتا ہے، خفیہ ڈالتا ہے، بناوٹ کی بات، کہاں کیا ڈالتا ہے؟ بناوٹ کی بات، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، بناوٹ کچھ اور ہوتی ہے، کس لیے؟ دھوکے کو، غرور کے لیے، غرور ویسے بھی کہتے ہیں نا، کوئی بڑا مغرور ہے، بہت اس کے اندر غرور ہے، بڑا تکبر ہے، کیوں؟ غرور دھوکا ہے، یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے، حالانکہ ہے کچھ نہیں، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک لقمہ بھی اللہ کا حکم نہ ہو تو اندر نہ کر سکو، ٹھیک ہے؟ ایک لقمہ چبا نہ سکو،
ایک لقمہ جو ہے میدا قبول نہ کر سکے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو کس بات کا غرور ہے؟ تو جو تمہیں غرور ہے نا کہ تم کچھ ہو تو یہ دھوکہ ہے. تو یہ غرور یعنی دھوکے کو، شیطان دھوکہ ڈالنے کے لیے طرح طرح کے آپ کو چکمے دیتا ہے، طرح سے آپ کو شیطان ورغلاتا ہے. ہر جگہ جگہ جا کے بیٹھ کر آپ کو نا کہیں رونق دکھاتا ہے، کہیں کچھ. تو یہ شیطانی باتوں میں نہیں آؤ. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی، جیسے کہ بی بی مریم کی والدہ نے دعا کی، جیسے نیک لوگوں کا طریقہ دعا کرتے ہیں. اور جب میاں بیوی ملے تو دعا کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.